بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم اپنے تیسرے ٹاپک عیسائیت کی اصلاحی تحریکیں اس کی جانب بڑھتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ جب بھی کوئی مذہب، کوئی فرقہ، کوئی آرگنائزیشن، کوئی جماعت، اس کے اندر اس کے اصول ظلم پر مبنی ہوں، عوام کے اوپر ناروا ستم ڈھائے جائیں اور ان کے ساتھ برا سلوک کیا جائے، تو اس وقت بغاوت جنم لیتی ہے۔ جب اصولی اور قانونی ایسے بن جائیں کہ غریبوں کا خون چوسا جائے گا، غریبوں کے پاس خودکشی کے علاوہ کوئی اور سامان نہ رہے، تو پھر وہ ظاہر بغاوت پر اٹھتے ہیں۔ تو یہی صورتحال عیسائیت کے اندر بھی پیدا ہوئی۔ ان کے پوپ، ان کے پادری جو ان کے مذہبی پیشوا تھے، خود کو خدا کا خلیفہ اور نائب کہتے تھے اور خدا کی طرف سے شریعت کی تعلیم اور ترویج کرتے تھے اور خدائی پیغام بناتے تھے، بذات خود لوگوں کے درمیان اپنا ایک تقدس بنا کے رکھا ہوا تھا اور اپنی نافرمانی کو خدا کی نافرمانی گردانتے تھے۔ تو جب یہ کیفیت پیدا ہوئی، لوگ قتل کر کے آتے، لوگ چوری کر کے آتے، لوگ ظلم کر کے آتے، زیادتی کر کے آتے، تو یہ ان سے چند روپے لے کر ان کی گناہ معاف کر دیتے اور بولیاں لگتی تھی گرجا گھروں کے باہر کہ آؤ اور اتنے روپوں میں خدا سے مغفرت کا پروانہ لے جاؤ، اپنے لیے لے جاؤ، اپنے باپ کے لیے لے جاؤ، اپنے دادا کے لیے لے جاؤ۔ فری میں جنت لوگوں میں بانٹ رہے تھے، فری اس اعتبار سے کہ اعمال کے بغیر اور گناہ گاری کے باوجود چند روپے دے کر آدمی اپنے گناہ معاف کروا سکتا تھا۔ لیکن جب کوئی غریب شخص جس کے پاس اپنے گناہ معاف کروانے کے لیے روپے نہیں ہیں، تو اس کے لیے جو مقررہ سزائیں تھیں پھر ان کے اوپر وہ نافذ کی جاتی تھی۔ تو اس اعتبار سے غریب ظلم اور ستم کی چکی میں پس رہے تھے۔ تو پھر تحریکوں کا اٹھنا اور ان کی مخالفت ہونا، یہ ایک فطری سا عمل تھا جو ہوا۔ آپ کو پتا ہے کہ ہر تحریک کے پیچھے اس کا کوئی بانی ہوتا ہے، کوئی فرد ہوتا ہے، کوئی شخص ہوتا ہے جو اس تحریک کی بنیاد رکھتا ہے، اس کی ابتدا کرتا ہے۔ اسی طرح ہم چند ان چیدہ لوگوں کا یہاں پر تذکرہ کر دیتے ہیں جو ایک تحریک بن کر اٹھے، جنہوں نے پاپائیت کے خلاف آواز بلند کی ہے اور اپنے نظریات کو لوگوں کے درمیان پھیلانا شروع کر دیا۔ ان میں سب سے پہلا شخص جس کے اوپر ہم گفتگو کرنا چاہیں گے وہ پیٹر وارلو ہے۔ پیٹر وارلو ویسے پیشے کے اعتبار سے تو تاجر تھا، لیکن اس کو مذہبی شوق تھا اور مذہبی کتابیں پڑھنے کا ذوق تھا اس کے اندر۔ تو جب اس نے مذہبی کتابیں پڑھی، عیسائیت کی حقیقی تعلیمات کو اس نے سیکھا، تو اس کو اندازہ ہوا کہ ہم تو عیسائیت کی تعلیمات سے بہت دور جا چکے ہیں، ہم سے گناہ ہوتا ہے، ہم مزید پیسہ کماتے ہیں تاکہ اس پیسے کے ذریعے ہم پوپ کو خوش کر کے اس سے اپنے گناہ بخشوا سکیں، ہم نے پوپ کو خدا بنایا ہوا ہے۔ تو جب یہ کیفیت اس کے اندر اجاگر ہوئی اور یہ احساس اس کے اندر پیدا ہوا، تو اس نے پھر اس چیز کو ترک کرنے کا فیصلہ کیا۔ اپنا مال و دولت اس نے غریبوں کے اندر تقسیم کر دیا اور لوگوں کو دعوت دینی شروع کی کہ آپ اس طرز عمل کو چھوڑیں جو عیسائیت سے کوسوں دور جا چکا ہے، اور عیسائیت کی حقیقی تعلیمات یہ ہیں، ان کو اختیار کریں۔ جب پادریوں کو یہ بات پتہ چلی کہ یہ پیٹر وارلو لوگوں کو ہمارے خلاف بھڑکا رہا ہے، تو ظاہر ہے کہ اپنی نافرمانی کو وہ خدا کی نافرمانی کو قرار دیتے تھے، تو اس پیٹر وارلو کو انہوں نے کافر قرار دے دیا، اس کو جلا وطن کر دیا۔ تقریباً 12ویں صدی عیسوی کے اواخر میں یہ گزرا ہے۔ دوسرے نمبر پر جان ٹالر ہے۔ یہ شخص بھی جرمنی کا رہنے والا تھا۔ اس نے لوگوں کے درمیان یہ نظریہ پھیلایا کہ آپ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مذہب کو دل و جان سے مانتے ہیں، صرف اور صرف پوپ کی نافرمانی ہوئی ہے آپ سے، اس کی بات آپ نے نہیں مانی، تو آپ نافرمان نہیں قرار دیے جا سکتے، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مجرم نہیں ہیں، پوپ کی نافرمانی خدا کی نافرمانی نہیں ہے۔ یہ بات اس نے لوگوں کے درمیان واعظ و نصیحت کر کے پھیلانی شروع کر دی اور کافی حد تک لوگوں کو پادریوں کے خلاف اس نے ابھارا۔ تیسرے نمبر پر جان وائی کلف ہے۔ یہ شخص پیشے کے اعتبار سے ٹیچر تھا، یہ آکسفورڈ یونیورسٹی میں ٹیچنگ کرتا تھا۔ اس کی تعلیمات اور اس کا نعرہ بھی یہی تھا کہ یہ پوپ اور پادری جو ہیں خود گناہوں کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، ان کو کیسے مذہبی پیشوا بننے کا حق حاصل ہے؟ جس آدمی کا اپنا کردار درست نہیں ہے، وہ دوسروں کے کردار کا نگہبان کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ خدا کے نمائندے بن کر ہمارے اوپر مسلط ہیں اور ہمیں خدا کی طرف سے احکامات دے رہے ہیں، خدا بن کے احکامات دے رہے ہیں، اور ان کی راتیں، ان کی خلوتیں گناہوں کی دلدل میں پھنسی ہوئی ہیں۔ ایسے لوگوں کو کسی قسم کا حق نہیں پہنچتا کہ وہ لوگوں کو مذہبی تعلیم دیں۔ لہذا اس نے لوگوں کو یہ تبلیغ کرنی شروع کی کہ آپ اللہ کی اطاعت کریں، اس کے حکموں کو مانیں، خود مطالعہ کریں بائبل کا، اور ان لوگوں کے پاس مت جایا کریں۔ یہ چونکہ بہت بڑی گستاخی تھی اور بہت بڑی بغاوت تھی پاپائیت کے خلاف، تو اس بیچارے کو انہوں نے گرفتار کر کے زندہ جلا دیا تھا۔ چوتھے نمبر پر ہمارے پاس ہے مارٹن لوتھر۔
مارٹن لوتھر بنیادی طور پر ایک غریب خاندان کے سے تعلق رکھتا تھا. اس نے بڑی قسمہ پرسی کی حالت میں اپنی زندگی کے ابتدا کی ہے اور تعلیم بھی اس نے حاصل کرنے کی کوشش کی. سڑکوں پر گانے گا کے پیسے کمانے کا پیشہ بھی اس نے کیا ہے اور اس طریقے سے اپنی تعلیمی اخراجات پورے کرنے کی کوشش کرتا تھا. اس نے قانون کی تعلیم کے لیے ایڈمیشن لیا لیکن وہ قانون کی تعلیم سے اس کی توجہ جو ہے وہ مذہبی تعلیم کی طرف منتقل ہوئی تو یہ پھر علوم دینیہ کا معلم بن گیا. لیکن جب اس کے اندر اس کو رسوخ حاصل ہو گیا تو مذہب کی جانب اس کی مزید قلبی وابستگی بڑھ گئی. پھر یہ پادری بھی بن گیا ان کا. عیسائیوں کا بڑا کلیسا چونکہ روم کے اندر تھا تو اس کو بڑا شوق ہوا کہ میں بھی روم کے اندر جاؤں اور بڑے پوپ سے ملاقات ہو, اس کا اٹھنا بیٹھنا, اس کی زندگی کو میں دیکھوں اور پتہ چلے کہ وہ کیسے خدا کے اتنا قریب ہو گئے ہیں. تو جب یہ وہاں پر گیا اس نے پوپ کے صبح و شام دیکھے, اس کے اخلاقی تنزل کو اس نے دیکھا تو اس نے کہا کہ یہ تو اوپر سے جو دکھائی دے رہے ہیں اندر سے بالکل اس طرح کے نہیں ہیں. تو اس وقت پھر اس کے دل کے اندر ان لوگوں کی نفرت پیدا ہوئی. پھر اس نے جان ٹولر کی تصانیف کو پڑھنا شروع کیا. جب جرمنی یہ واپس آیا تو اس نے پھر اپنی تحریک کا آغاز کیا. شروع میں تو یہ ویسے ہی لوگوں کو انفرادی طور پر دعوت دیتا رہا کہ یہ عیسائیت غلط رخ پہ جا رہی ہے, اس کی تصحیح کرنے کی ضرورت ہے. لیکن پھر اس نے اعلانیہ بغاوت کر دی تھی. اس وقت کا جو ان کا بڑا پادری تھا اس نے اس کو کہا بھی کہ تم غلط رخ پہ جا رہے ہو, تم بغاوت نہ کرو, تمہارے ساتھ اچھا نہیں ہوگا. تو بلکہ اس پادری نے کہا کہ آؤ تو میرے ساتھ بحث مباحثہ کر لو, تمہارے جو اشکالات ہیں میں ان کو دور کر دیتا ہوں. اس نے مباحثہ کرنے کی بجائے سوالات مرتب کیے ایک صفحے پر. وہ پمفلٹ اس نے مقامی گرجا کے دروازے پر چسپاں کر دیے. لوگ جب اس کو پڑھتے تھے تو اس کی دعوت مزید پھیلتی چلی جاتی تھی. لوگ اس کی بات کو سمجھ رہے تھے. جب تنقیدی سوالات پادریوں کے خلاف اٹھنا شروع ہوئے تو لوگ دڑا دڑ اس کے اقتداء میں آنا شروع ہو گئے اور کئی بااثر لوگ جن کا حکومت میں عمل دخل تھا وہ اس کی اقتداء میں آ گئے اور اس کے نظریات کے حامی بن گئے تھے. کلیسا نے اس کی دعوت کو اپنے لیے خطرہ سمجھا اور اس کو انہوں نے کافر قرار دیا اور اس کو کہا کہ کچھ ہی عرصے میں اپنے عقائد کو درست کر لو ورنہ تمہارے ساتھ اچھا نہیں ہوگا. اس کو پادری نے خط بھی لکھا تھا جس کو اس نے سر عام جلا دیا. پوپ نے باقاعدہ طور پر یہ اعلان کر کے اس کو کافر اور مرتد قرار دیا تھا اور اس کو کہا کہ اس کا عیسائیت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. تو ہر شخص کا کسی نہ کسی کلیسا سے چونکہ تعلق ہوتا ہے تو اپنے کلیسا سے ان پادریوں نے جب اس کو نکال دیا تو اس نے پھر جرمنی کے اندر اپنا ایک نیا کلیسا بنایا تھا اور اس طریقے سے یہاں پروٹسٹنٹ فرقے کی بنیاد بھی آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں. یہ مارٹن لوتھر جو ہے خود تو 16ویں صدی کے اندر اس کا انتقال ہو گیا تھا لیکن لوگوں کے اندر یہ اچھا خاصا اس نے بغاوت کہیں یا ایک مذہبی بیداری کہیں اس نے ان لوگوں کے اندر بھر دیا تھا جس کی بنیاد پر پھر لوگوں نے کلیسا کے خلاف احتجاج شروع کر دیا. آپ کو پتہ ہے کہ احتجاج کو پروٹیسٹ کہتے ہیں انگلش میں. تو اسی پروٹیسٹ کے لفظ سے یہ جو نیا فرقہ وجود میں آیا جو پاپائیت کے خلاف سراپا احتجاج تھا ان کو پروٹیسٹنٹ کا نام دیا گیا اور یہ پھر باقاعدہ فرقہ اس طریقے سے بن گیا کہ بہت سارے جو اہم عہدوں پر فائز لوگ تھے یا بادشاہ کے قریبی لوگ تھے وہ بھی اس فرقے کے حامی بن گئے تھے. جب ان کے درمیان اختلاف ہوا اور رومن کیتھولک سے پھر ہٹ کر کیتھولک فرقے سے ہٹ کر ان کا وجود ماننا پڑا ان لوگوں کو تو اس وقت پھر یہ ایک فرقہ بن کر باقاعدہ نمودار ہوا تھا. یہاں پر یہ بات ذہن نشین ہونی چاہیے کہ پہلے 4 لوگ تو ہم نے جو بیان کیے ہیں یہ افراد کے نام ہیں جنہوں نے تحریکوں کی ابتدا کی ہے یا پاپائیت کے خلاف آواز بلند کی ہے. 5ویں نمبر پر پروٹسٹنٹ کسی شخص کا نام نہیں ہے بلکہ یہ ایک اس کو تحریک کا نام کہہ دیں جو بعد میں فرقے کی شکل اختیار کر گیا باقاعدہ طور پر. مارٹن لوتھر کو آپ پروٹسٹنٹ فرقے کا بانی کہہ سکتے ہیں. اس کے بعد جن مصلحین کا ہم ذکر کریں گے وہ سارے مارٹن لوتھر کے بعد کے لوگ ہیں. 6 نمبر پر جس شخص کا نام آتا ہے یہ ہنریچ زنگلی ہے. یہ بنیادی طور پر سوئٹزرلینڈ کا رہنے والا تھا اور مذہبی تعلیم حاصل کر کے یہ کیتھولک فرقے کا پادری بن گیا تھا. تو مارٹن لوتھر کی طرح اس کو بھی شوق اٹھا کہ یہ جائے اور روم کے اندر اپنے بڑے پادری سے ملاقات کرے, اس کے طور طریقوں کو دیکھے. تو یہ بھی جب وہاں پر دیکھنے کے لیے گیا تو اس کو
اپنے تصور سے ہٹ کر ایک نئی چیز دیکھنے کو ملی جس نے پادریوں کے خلاف نفرت اس کے دل میں پیدا کر دی تھی. تو اس نے بھی وہیں پر یہ عزم کر لیا تھا کہ میں جب واپس جاؤں گا تو ان لوگوں کے خلاف میں آواز بلند کروں گا کہ ان کے چہرے لوگوں کو دکھانے والے کچھ اور ہیں اور ویسے ان کے کرتوت کچھ اور ہیں. اس کا زمانہ اگرچہ مارٹن لوتھر والا زمانہ ہی ہے، البتہ اس کے اور مارٹن لوتھر کے طرز عمل میں فرق یہ تھا کہ یہ اس کی بنسبت زیادہ تشدد پسند تھا. شدت پسند بھی نہیں بلکہ تشدد پسند تھا. اس نے باقاعدہ جنگیں شروع کر دی تھیں ان لوگوں کے خلاف اور پھر انہی جنگوں کے اندر اس کا انتقال ہو گیا. 7ویں نمبر پر جان کالوین ہے. کالوین فرانس کا رہنے والا تھا. اس نے بھی پروٹیسٹنٹ فرقے کی جو عقائد تھے اس کی حمایت کی اور وہی نظریات اس کے بھی تھے. اور پروٹیسٹنٹ نظریات کے لوگوں کو شروع میں چونکہ بہت سخت تکلیفیں دی جاتی تھی، اس وجہ سے اس کالوین کو بھی فرانس چھوڑنا پڑا. یہ جا کے وہاں جنیوا میں اس نے اپنی تبلیغ کا آغاز کیا اور وہاں اس نے کتاب بھی لکھی تھی جس میں اس نے عیسائیت کی مبادیات کا تعارف پیش کیا تھا. وہاں بھی چونکہ اس کے نظریات تو وہی انتہا پسندانہ قسم کے تھے تو جنیوا سے بھی اس کو نکالا. پھر یہ سوئٹزرلینڈ چلا گیا اور دوبارہ وہاں سے 3 سال کے بعد جنیوا آیا اور اس نے ایک نئی مذہبی حکومت کی بنیاد وہاں پہ رکھی ہے. ویسے پاپائیت کے خلاف ہونے میں تو اس کے جو نظریات تھے وہ لوتھر کی جیسے ہی تھے، لیکن اس کے باوجود یہ پروٹیسٹنٹ فرقے کے اندر شامل نہیں ہوا بلکہ اس نے اپنا ایک الگ کالوینی فرقہ ایجاد کیا. اور اس کی جو عقائد کی زیادہ تر زور جن چیزوں پر دیتا تھا وہ عقیدہ تقدیر تھا، اور عقیدہ تقدیر کو اس نے ایسا بنا کر پیش کیا جیسے انسان کو مجبور محض بنا دیا ہو. تو اس اعتبار سے اس نے بھی لوگوں کے درمیان یہ بات پھیلانی شروع کر دی کہ ہمارا جو عقیدہ کفارہ ہے اس کی بنیاد پر ہمیں بخشش تو ویسے ہی ہو گئی ہے، اور جو کام ہم لوگ کر رہے ہیں یہ کرنے میں ہم تقدیر کی وجہ سے مجبور ہیں، تو اس لیے انسان کو کسی قسم کا کوئی اختیار حاصل نہیں ہے. 8ویں نمبر پر جان ناکس ہے. یہ بھی کیتھولک فرقے کا ایک پادری تھا. اس نے بھی اپنے جب فرقے کے پادریوں کے حالات دیکھے، ان کے کام دیکھے، ان کے کرتوت دیکھے تو اس کے دل میں بھی نفرت پیدا ہو گئی. تو اس نے بھی لوگوں کو ان کیتھولک کے پادریوں کے خلاف تبلیغ کرنی شروع کر دی اور اس تبلیغ کے نتیجے میں پھر اس کو ظلم و ستم کا شکار بھی کیا. کیتھولک فرقے کے لوگوں نے اس کو جلا وطن کیا. 18 سال تک اس کو جیل میں بھی رہنا پڑا. انگلستان میں جب پروٹیسٹنٹوں کے اوپر مظالم زیادہ ہوئے تو زیادہ تر لوگ پھر وہاں سے بھاگ کر جنیوا جانا شروع ہو گئے تھے. تو یہ بھی انہی لوگوں کے ساتھ جنیوا چلا گیا اور وہاں اس نے کالوین کے نظریات کو پڑھنا شروع کیا. پھر انگلستان کے حالات جب کچھ بہتر ہوئے تو اس نے واپس آ کر وہاں پر ایک کالوین کی جو طرز تھی اس کے مطابق اس نے ایک وہاں پر بھی کلیسا بنایا ہے. اس کا جو بڑا کام تھا وہ یہ کہ اس نے اسکاٹ لینڈ کے اندر سے کیتھولک نظام کو بالکل ختم کر دیا. اس کا کہنا یہ تھا کہ لوگ خالصتاً پادریوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. ایسی حکومت ہونی چاہیے جس کے اندر پادریوں کا عمل دخل بھی ہو اور حکومت کا عمل دخل بھی ہو، یعنی جمہوری طرز کی حکومت ہو. جو لوگ ہمارے حکمران بنے وہ عوام کے خادم ہوں بلکہ مالک نہ ہوں، ہمارے اوپر ظلم کرنے والے نہ ہوں بلکہ ہماری مان کر چلنے والے ہوں. تو یہ اس کے کچھ نظریات تھے. اس نے کئی کتابیں بھی لکھی ہیں اپنے نظریات کے فروغ کے لیے. اس کی مشہور کتاب ہے اسکاٹ لینڈ میں اصلاح مذہب کی تاریخ. بہرحال جب اس قسم کی تحریکیں چلی اور اچھے خاصے لوگ کیتھولک فرقے کے خلاف ہو گئے تو اس وقت پھر کیتھولک فرقے کے اندر سے بھی چند لوگ اٹھے ہیں اور انہوں نے رد عمل کی اصلاحی تحریک شروع کی ہے. یعنی جو پروٹیسٹنٹ فرقہ کیتھولک فرقے کے خلاف اٹھ کے کھڑا ہوا تھا، ان لوگوں نے اپنے کیتھولک فرقے کی اصلاح کے لیے آواز اٹھائی کہ بھئی جن وجوہات کی بنا پر لوگ ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے طرف منسوب کلیسا کو چھوڑ کر جا رہے ہیں اور دین سے الگ ہو رہے ہیں، مذہب سے الگ ہو رہے ہیں، اس کی وجوہات کیا ہیں؟ ہمیں ان وجوہات کی اصلاح کرنی چاہیے. تو وہ جو جن لوگوں نے یہ تحریک شروع کی ہے تو اس کو رد عمل کی اصلاحی تحریک کہتے ہیں. بنیادی طور پر یہ مخلص لوگ تھے اپنے فرقے کے. انہوں نے اپنے سرکردہ لوگوں کو کہا ہے کہ یار یہ برائیاں، یہ جو خباثتیں تمہارے اندر ہیں ان کو ختم کرو، کلیسا کو برائیوں سے پاک کرو تاکہ لوگوں کی توجہ ادھر ہو اور لوگ چھوڑ کر ہمیں نہ جائیں. اپنے لوگوں کی اصلاح کی بھی انہوں نے فکر کی اور پھر پروٹیسٹنٹ فرقے کے لوگوں کے ساتھ مذاکرات کا عمل بھی انہوں نے شروع کیا. ان کی کوشش تھی کہ دونوں طرز کے جو فرقے ہیں ان کے اختلافات ختم ہو جائیں. انہوں نے ان کو یقین دہانی کرانے کی کوشش کی کہ ہماری جن برائیوں کو سامنے رکھ کر تم لوگ ہم سے جدا ہو رہے ہو، ہم ان کو ختم کریں گے، تم عیسائیت کے اندر پھوٹ نہ ڈالو. عوامی سطح پر بھی انہوں نے یہ تحریک اٹھائی اور لوگوں کے پاس جاتے تھے، لوگوں کو ملتے تھے کہ یار تم ہمیں چھوڑ کر نہ جاؤ،
تم واپس آؤ، تمہارے دل میں جن وجوہات کی بنا پر نفرت بیٹھ گئی ہے ہم ان وجوہات کو دور کریں گے، تم مسلک کو نہ چھوڑو، تم اپنے فرقے کو نہ چھوڑو۔ اس رد عمل کی اصلاحی تحریک کی وجہ سے ان لوگوں کے درمیان بہت ساری اختلافات، جنگیں اور ایک دوسرے کی قتل و غارت گری، زندہ جلا دینا، اس طرح کے واقعات بھی ہوئے ہیں۔ پھر بھی ان کو کسی حد تک کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ فرانس کے اندر، جرمنی کے اندر انہوں نے دوبارہ کیتھولک مذہب کو قائم کیا ہے۔ ویسے تو عیسائیت کا جو مرکز تھا یہ روم تھا، لیکن چھٹی صدی عیسوی کے آخر میں یہ عیسائیت کا جو پودا ہے یہ انگلستان کی سرزمین پر بھی بویا گیا اور یہاں انگلستان میں رومی کلیسا کی شاخ قائم کی۔ طویل عرصے تک یہ کلیسا رومی کلیسا کے ماتحت ہی چلتا رہا۔ 16ویں صدی میں جو کلیسا کا پوپ تھا اس کے اور بادشاہ کے درمیان اختلافات ہوئے ہیں، جس کی بنیاد پر تو بادشاہ نے اپنے آپ کو اس رومی کلیسا سے الگ کر کے انگلستان کا ایک نیا کلیسا قائم کیا اور پادریوں کو چھوڑ کر بادشاہ خود اس کا سربراہ بن گیا۔ اس طرح جو رومی کلیسا کی ایک طرح کی اجارہ داری تھی وہ انگلستان میں ختم ہوئی، اور یہ ویسے عبادات وغیرہ میں تو رومی کلیسا کا اور انگلستانی کلیسا کے درمیان فرق نہیں تھا، صرف زبان کا ہی فرق تھا۔ وہ عبرانی زبان میں دعائیں کرتے تھے اور یہ انگلش زبان میں دعائیں کرنا شروع ہو گئے۔ 17ویں صدی میں پھر آگے کی ایک تحریک چلی کہ کلیسا انگلستان جو ہے رومن کلیسا کا ماتحت نہیں ہے، تو پھر اسی کی تعلیمات کے مطابق عمل کیوں کرتے ہیں؟ ان کو چاہیے کہ ان کی تعلیمات بھی چھوڑ دیں۔ اسی طریقے سے ایک اور فرقے نے انگریزی کلیسا کی مخالفت کی۔ کوئکر نام کا یہ فرقہ تھا، اس کا بانی فاکس نامی ایک شخص تھا۔ انہوں نے سوسائٹی آف فرینڈز یا انجمن احباب کے نام سے اپنی ایک سوسائٹی بنائی تھی۔ کوئی خاص متعین عقائد ان کے الگ سے نہیں تھے، بلکہ مذہب سے ہٹ کر تھوڑا سا یہ لادینی ٹچ ان کے اندر زیادہ تھا۔ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں نہ کسی پادری کی ضرورت ہے، نہ کسی کلیسا کی ضرورت ہے، بس ہمارا جو ایمان ہے وہ دل کے اندر ہے۔ نیک اور اچھے لوگ جس جگہ بیٹھتے ہیں وہی جگہ گرجا ہے، الگ سے ہمیں گرجے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ واعظ و نصیحت کرنے کے لیے بندے کا پادری ہونا ضروری نہیں ہے، جس کو اللہ نے توفیق دی اور جس کے اندر یہ استعداد پیدا ہو گئی وہ واعظ و نصیحت کر سکتا ہے۔ کوئی خاص مذہبی تہوار یا مذہبی رسوم ان کے ہاں مروج نہیں تھی۔ یہ کہتے تھے بس خاموش ہو کے اللہ کے ساتھ تعلق قائم کریں، سوچوں میں اللہ کے ساتھ باتیں کریں، بس یہی بڑی عبادت ہے۔ ان کے نظریات کوئی لادینی طرز کے تھے، اس وجہ سے پھر سارے ہی فرقوں کی طرف سے ان کو مخالفت کا سامنا کرنا پڑا۔ ان کے بہت سارے لوگ پھر قتل بھی کیے گئے۔ یہ کچھ تفصیل تھی عیسائیوں کی اصلاحی تحریکوں کے حوالے سے۔ تو آپ یہ بات بغور سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ جتنے بھی لوگ مصلحین بن کر سامنے آئے ہیں، ان کا نظریہ ایک ہی تھا کہ پاپائیت کے ظلم و ستم سے لوگوں کو نکالا جائے۔ تو اگر اس کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کر دیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو اصلاحی تحریکیں ہیں عیسائیت کی، اس کا ایک حصہ تو وہ ہے جو پاپائیت کے خلاف اور ان کی ظلم و ستم کی وجہ سے اٹھ کے کھڑا ہوا، اور پھر رد عمل کی اصلاحی تحریک آ گئی کہ جب پروٹسٹنٹ فرقے کے لوگوں کو عروج ہو گیا تو پھر ان کی رد عمل میں کیتھولک فرقے والے لوگوں نے اصلاحی تحریک کی کہ جو لوگ ہمارے چلے گئے ہیں پروٹسٹنٹ فرقے میں ان کو واپس لایا جائے، ان کو راضی کیا جائے، اور اسی طریقے سے پروٹسٹنٹ فرقے کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں اور باہمی اختلافات کو کم کیا جائے۔ لیکن وہ کچھ مصلحین نے اگرچہ یہ تحریک شروع کی تھی، لیکن بعد میں جنگوں پر یہ جا کر نتیجہ نکلا اور ان لوگوں کے اندر فسادات بھی پیدا ہوئے۔ اور پھر تیسری جو چیز ہوئی وہ رومی اور انگلش کلیسا کا جو آپس میں اختلاف تھا کہ انگلستان کے بادشاہ نے اپنا کلیسا الگ بنا لیا تھا، اور پھر اس انگلستانی کلیسا کی بنیاد پر پھر آگے کئی اور فرقے وجود میں آئے ہیں۔ یہ کچھ ان کا تعارف تھا۔ اس میں ایک بات ہمارے لیے جو سبق کی بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں مذہبی طبقہ اور مذہبی پیشوا اور مقتدا کہلائے جانے والے بعض لوگ ایسے بھی ہیں جن کا طرز عمل باقاعدہ ان پادریوں جیسا ہے۔ وہ لوگوں کو جنت کے سرٹیفکیٹ بھی دیتے ہیں، لوگوں کو دین سے دور کرنے کے لیے وہ لوگوں کے اندر نماز اور روزے کی فکر پیدا کرنے سے زیادہ اپنے نذرانے اور اپنے چڑھاوے چڑھانے کی ان کو زیادہ فکر ہوتی ہے۔ تو یہ طرز عمل بے آئینی ہی ان پادریوں جیسا ہے۔ آج آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر بہت سارے لوگ لادینیت کا شکار ہو چکے ہیں۔ آپ یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، کئی لوگوں سے آپ کی ملاقات ایسی ہوگی جو دین اسلام کو کسی کھاتے میں لاتے ہی نہیں ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو آپ دین کی دعوت کیسے دیں گے؟ آپ دین کی دعوت اس وقت تک صحیح طریقے سے ان کو نہیں دے سکتے جب اپنے مذہبی پیشواؤں کو اور مذہب کے ٹھیکیدار بننے والے لوگوں کو درست راہ پر آپ نہیں لاتے۔ ورنہ اللہ پاک معاف کرے، ہمارا بھی وہی حال بننے جا رہا ہے
جو یہ عیسائیوں کا بنا تھا، ورنہ یہ چند مخلصین جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء، بزرگ اور سچے علماء ہیں، ان کی قربانیوں کا اور ان کے محنت کا نتیجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت تک سسٹم کو چلایا ہوا ہے، ورنہ بہت سارے لوگ جو حالات ایسے تھے جنہوں نے یہ باقاعدہ پاپائیت والا نظام قائم کرنے میں کسی قسم کی کسر چھوڑی نہیں تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اصلاح فرمائے۔